خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کے پیارو، مجھ ناچیز کی طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور لاہور کالج آف تھیالوجی کی طرف سے، سٹاف اور سٹوڈنٹ اور بورڈ اور چیئر کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ اور مجھ ناچیز کی دعا ہے کہ کرسمس کلیسیاؤں کے لیے نہ صرف بلکہ عالمی کلیسیاؤں کے لیے، وطن عزیز کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا اور خوشحالی کا سال ہو۔ اور اسی طرح جب تک دنیا اس کے فضل سے قائم ہے، یہ دنیا ہمیشہ اس کی برکتوں کا لطف اٹھاتی رہے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے خداوند تعالیٰ کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں تاکہ اس کے کلام کو سننے کے لیے ہم تیار ہو سکیں۔ دعا کریں گے۔ خداوند خدا، تو جو بزرگ آسمانی باپ ہے، تیرے مبارک بیٹے کے پاک خون کے چھینٹے لے کر ہم تیری بارگاہ میں تجھے سجدہ کرتے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سال نو نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے عزیز و اقارب کے لیے، نہ صرف وطن عزیز کی کلیسیاؤں کے لیے بلکہ عالمی کلیسیاؤں کے لیے اور وطن عزیز کے لیے، پاکستان ہمارے پیارے وطن اور روئے زمین کے لیے خوشیوں کا سال اور خوشحالی کا سال ہو۔ آج کے پیغام کو قبول کرنے کا فضل بخش، پیارے خداوند کے بزرگ اور پاک نام میں، آمین ثم آمین۔ آئیے ہم کتاب مقدس کی طرف رجوع کریں اور اس سلسلے میں 2 اوراد جو ہیں ان کی تلاوت کی جائے گی۔ پہلا ورد عہد عتیق میں سے ہوگا اور دوسرا مقدس انجیل میں سے پڑھا جائے گا۔ آئیے ذرا دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات کی تلاوت اس وقت ہم سنیں گے۔ یہاں پر اس طرح رقم کیا گیا ہے، جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں تیرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا ملک کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ تیری دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے وطن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ داد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے۔
کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ تلاوت کلام پاک پر خداوند کی بڑی برکت ہو، آمین۔ آئیے اب ہم دوسرے ورد کو مقدس لوکا کی معرفت پاک انجیل اور اس کے دوسرے باب کی 21ویں کو ذرا دیکھیں۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ کتاب مقدس کے دونوں اوراد کے پڑھے جانے پر خدا تعالی کی برکت ہو، آمین ثم آمین۔ عزیزو، نئے سال کے موقع پہ میں نے جو ورد اس وقت آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان میں خداوند خدا کے ابدی عہد کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ختنے کی پاک رسم کے کیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ رسم خود خدا نے مقرر کی تھی، اور جب ہم موسوی شریعت میں اسے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس روز دراصل فرزند نرینہ کا نام رکھا جاتا تھا، اور نام رکھنے کے ساتھ ساتھ ختنے کی رسم بھی ادا کی جاتی تھی، اور یوں مختون جس کا ختنہ کیا ہوتا تھا اس کا شمار خدا کے لوگوں میں ہو جاتا تھا۔ اس کا آغاز جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے، پیدائش کی کتاب کے میں سے ہم نے اسے پڑھا تھا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بزرگ ابراہم کو خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو اپنا ختنہ کروائے گا، اور تیرے ساتھ تیرے فرزند نرینہ کا ختنہ بھی ہوگا، اور یہ میرا اور تیرے درمیان ایک عہد ہوگا۔ کیا عہد ہوگا؟ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ کس قدر بڑا اعزاز، کس قدر بڑی سرفرازی خدا نے بزرگ ابراہم کو بخشی تھی کہ میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے لوگ ہوں گے۔ اور بھی قومیں بہت سی تھیں، لیکن یہ سرفرازی کیوں ملی؟ کیونکہ ابراہم خدا پر ایمان لایا تھا۔ جب اس کو اور کی سرزمین بت پرستی سے نکال کر خدا لایا تو وہ خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ وہ ذہنی طور پہ، دلی طور پہ خدا سے چمٹ گیا تھا، اس لیے خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا کہ تم میرے لوگ، میں تمہارا خدا ہوں گا۔ اور ایک ظاہری نشان خدا نے رکھا تھا، بدن کی کھلڑی کے اتارے جانے کا نشان، جسے موسوی شریعت میں شامل کر دیا گیا تھا۔ یہ ختنے کی پاک رسم 8ویں دن ادا کی جاتی تھی۔ 8ویں دن کیوں کی جاتی تھی؟ میڈیکلی 8ویں دن خون کا بہاؤ خون جلد جم جاتا ہے، خون دیر تک بہتا نہیں ہے، اس لیے خدا نے اپنی آسمانی حکمت سے 8ویں دن ختنہ کروانے کا حکم دیا۔ اگرچہ یہ رسم غیر اقوام میں موجود تھی، مصر میں اور عرب میں یہ رسم موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے اور جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں، اس رسم کے مقرر کیے جانے کا، اور نہ صرف مقرر کیے جانے بلکہ اس کے ادائیگی کا بھی ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کیا ہے؟ تم میرے لوگ، میں تمہارا خدا۔ یہ ایک عہد کا نشان تھا، اور یہ ابدی نشان ہے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسری بات، یہ ایک قومی نشان کے طور پر بھی تھا کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ پھر تیسری بات یہ تھی کہ جس کا بدن کا ختنہ کیا جاتا، احبار کی کتاب 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے مطابق اسے موسوی شریعت میں شامل کر دیا جاتا تھا کہ اب یہ موسوی شریعت کے تحت ہو گیا ہے، اور لازم تھا کہ وہ توریت اور شریعت میں عمل کرے۔ پھر اس کے بعد
نہ صرف یہ کہ یہ ابدی نشان ہے، قومی نشان ہے، بلکہ جسمانی ختنہ موسوی شریعت میں شامل ہونے کے نشان کے علاوہ یہ ضروری تھا کہ جب بھی لڑکا جب بھی کوئی عیدیں منانے کے لیے جائے تو اس کا ختنہ ہونا ضرور تھا، یہ ایک ضروری نشان تھا جس کا ذکر خروج 12ویں باب کی 44ویں آیت میں اور پھر 48ویں 49ویں آیت میں یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ یہ عید فصح منانے کے لیے ضروری نشان تھا۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں اور ختنے کی پاک رسم کے منائے جانے کو دیکھتے ہیں تو بزرگ یوحنا بپتسمہ دینے والا جسے کہا جاتا ہے، جو مسیح کا پیش رو تھا، جو مسیح کی آمد کی آنے کی تیاری کر رہا تھا، اس کا ختنہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے مطابق پہلے باب کی 59ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر خداوند یسوع المسیح کا ختنہ بھی ہوا جو مقدس لوکا کی انجیل 2 باب 21ویں آیت میں ابھی میں نے اس ورد کو پڑھا ہے آپ کے لیے، اپنے لیے۔ اور پھر نہ صرف بزرگ یوحنا، نہ صرف خداوند یسوع کا ختنہ، بلکہ پالوس رسول کا ختنہ فلپیوں 3 باب 5ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ پھر تیموتھیوس کے ختنے کا ذکر اعمال کی کتاب کے 16ویں باب کی 3 آیت میں ہے۔ اور ختنے کی پاک رسم اس قدر اہم تھی کہ سبت کے دن بہت سے کاموں کو کرنے سے منع کیا جاتا، لیکن سبت کے دن ختنے کی رسم ادا کی جا سکتی تھی۔ مقدس یوحنا کی معرفت پاک انجیل 7واں باب اور 23ویں آیت میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ظاہری نشان ہے یہ دراصل باطنی پاکیزگی اور باطنی مخصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ میں جس کا ختنہ ظاہری طور پہ ہوا ہے میں خدا کا ہوں، باطن میں، اندرون میں، دل سے میں اور کسی کا نہیں سوائے زندہ خدا کے۔ یہ بہت ضروری بات تھی کہ جس کا جسمانی ختنہ بیرونی طور پہ ختنہ ہوا ہے اس کا دل، اس کا باطن خدا کے لیے مخصوص ہو۔ لہذا ختنہ اندرونی مخصوصیت کی طرف اشارہ کرتا تھا، بدی کو چھوڑ کے، ناپاکی کو چھوڑ کے خدا کے ساتھ لپٹے رہنا، خدا کے ساتھ چمٹے رہنا، اس کے پاک کلام کی فرمانبرداری کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول بھی جب بھی تعلیم دیتا ہے اس کے بارے میں تو اس پر زور دیتا ہے کہ فقط ختنہ کافی نہیں بلکہ زندہ خدا کے ساتھ زندہ رشتہ ایماندار کا ہو۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ صحیح رشتہ، زندہ رشتہ خدا کے ساتھ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے جب لوگوں نے بیرونی نشان تو لے لیا لیکن خدا سے سرکشی کرنا شروع کی، خدا سے بغاوت کرنا شروع کی، تو پھر استثناء کی کتاب کے 10ویں باب اس کی 14ویں سے 16ویں آیت میں خاص خداوند کا دل کے ختنہ کے بارے میں حکم آیا، اور یہاں پر لکھا ہے اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو۔ توجہ فرمائیں، دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ بنو، توبہ اور ایمان سے خدا سے لپٹے رہو۔ پھر اسی مقدس کتاب استثناء کے 30ویں باب کی 6 آیت ذرا توجہ فرمائیں کیا لکھا ہے، اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا۔ اوپر ابھی پڑھا اپنے دلوں کا ختنہ کرو، کچھ میں نے کرنا ہے، اس سے بڑھ کر خدا نے کرنا ہے۔ دل کا ختنہ، توبہ، بدی کو چھوڑنا، ناپاکی کو چھوڑنا، شیطان سے رشتہ توڑنا،
کس قدر اہم ہے، اور خدا بھی دل کا ختنہ کرتا ہے، اور نیا سال دل کے ختنے سے جب شروع ہو تو کیا بڑی برکت یہ لائے گا، زندہ خدا کے لیے باطن مخصوص ہو۔ اسی طرح سے اس کا مطلب ہے کرو، فاعلی حالت، کرے گا وہ مفعولی حالت، دونوں طرف سے دل کے ختنے، توبہ، ناپاکی کو، شیطان کے کاموں کو ترک کرنا، جسم کے کاموں کو ترک کرنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ پھر فقط استثناء کی کتاب میں نہیں بلکہ یرمیہ کی معرفت جو خداوند کا بندہ ہے، اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ، توبہ، بدی کو چھوڑو، ہاں اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ، تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجھا نہ سکے۔ خدا کا کلام یرمیہ نبی کی معرفت آیا کہ اپنے دلوں کا ختنہ کرواؤ، خدا خود کہتا مجھ سے کرواؤ، تاکہ تمہارا دل میرا دل آپس میں اکٹھے دھڑکیں، میرے لیے مخصوص، ورنہ کیا ہوگا؟ عدالت تمہاری ہوگی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قہر آسمان سے آگ کی مانند تم پر نازل ہو، تمہاری بدعمالی کے باعث کہیں تم پر میرا قہر نہ بھڑکے۔ اس لیے خداوند یسوع کے پیارو، ہم صرف رسوماتی طور پہ نیا سال اور کرسمس اور باقی تہوار نہ بنائیں، ہم ریاکاروں جیسی زندگی نہ گزاریں، دکھاوے کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ فی الحقیقت دل سے، خالی مانگے مارنے سے عبادت گاہیں بات نہیں بنے گی، تالیاں بجاؤ تالیاں بجاؤ اس سے بات نہیں بنے گی، دل خدا کے لیے دھڑکے، دل خوشی سے نعرے مارے، دل اس کے ساتھ پیوست رہے، اس کے لیے خدا نئے سال پر تجھ کو مجھ کو بلاتا ہے۔ اور پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ دل کا، عقل، جذبات اور مرضی، دل اور روح کتاب مقدس میں ایک ہی لفظ ہے، عقل، جذبات اور مرضی اس کے تابع ہو جائیں، اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ مقدس پالوس رومیوں کے نام خط کے 2 باب اور 28ویں 29ویں آیت میں یوں لکھتا ہے، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ دل کا ختنہ، روحانی ختنہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ کتاب مقدس مجھ کو، ہم کو یہ فرماتا ہے کہ ہم دل کا ختنہ کریں، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے۔ ایسے کی تعریف خدا کرتا ہے، اور جس کی تعریف خدا کرے اس کے لیے اس سے بڑا اور شرف اور بلند حالی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے دل کا ختنہ ہے، جو شیطان سے رشتہ توڑ چکا ہے ہمیشہ کے لیے، آخری سانسوں تک۔ اس سے بڑا اسے کیا درجہ مل سکتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ اور بندی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 7ویں باب کی 19ویں آیت میں بھی پھر پولس رسول لکھتا ہے، نہ ختنہ کوئی چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ لہذا ختنے سے بڑھ کر دل کا ختنہ، روح کا ختنہ، مکمل فرمانبرداری اختیار کرنا، کتاب مقدس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے نیچے رہ کر ہر قدم اٹھانا برکت لائے گا۔ یہ ابدی عہد ہوگا کہ خدا میرا ہے، میں خدا کا ہوں۔ آمین۔ خداوند میں پیارو،
اس کے ساتھ ہی 2 اور ختنوں کا ذکر کتاب مقدس میں لکھا ہے، جسم کے ختنہ، دل کے ختنے کے علاوہ 2 اور ختنوں کا بھی کتاب مقدس میں ذکر ملتا ہے، اور نئے سال کے آغاز ہی میں ان کا جاننا بھی بہت ہی بڑی برکت لائے گا۔ اس ختنے کا اگلا جو ختنہ ہے وہ ہونٹوں کا ختنہ ہے۔ اس کا ذکر ہمیں پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ اس کا ذکر ہمیں خروج کی کتاب اور اس کے 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، پھر 30ویں آیت میں ہونٹوں کے ختنے کا ذکر ملتا ہے۔ خدا، بزرگ خدا موسیٰ اپنے بندہ کو بلاتا ہے، جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ خدا کے پاس گیا ہے، خدا سے گفتگو کر رہا ہے۔ خدا اسے فرماتا ہے میرے لوگوں کو چھڑانے کے لیے مصر میں جا۔ اور آگے جب ہم اس واقعہ کو پڑھتے ہیں تو بزرگ خدا جب اس سے گفتگو کرتا ہے تو پھر خداوند کا بندہ موسیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، میرے ہونٹ نامختون ہیں، میرے ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری آواز کو سنے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا بے اثر ہوگا۔ اس لیے اے خدا تعالی میرے ہونٹوں کا ختنہ کر دے کہ جب میں فرعون کے محل میں جایا کروں اور تیرا کلام دوں تو اس کے دل کے اندر اس کا اثر ہو۔ کیا خوبصورت اس کی سوچ اور کیا زبردست دعا ہے کہ میرے ہونٹوں کا ختنہ، تاکہ جو میں کلام تیرا لے کے جاؤں وہ بے اثر نہ ہو، وہ مٹی میں نہ مل جائے۔ چنانچہ خدا نے ایسا ہی کیا۔ کوئی، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے، کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ تمہارا کلام پر فضل اور پر نمکین ہو۔ پیارے یسوع کا فرمان ہے۔ کئی دفعہ ہم فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں اور یقیناً نکمی باتیں کرتے رہتے ہیں جو بے اثر ہوتی ہیں، اور جب خداوند یسوع یہ فرماتا ہے کہ تمہارا کلام پر فضل اور پر نمکین ہو، ان دونوں کا مطلب پر تاثیر ہے کہ جب تم باتیں کرو تو لوگ ان کو قبول کریں، اثر لیں۔ اب دوسرے ختنے کی طرف جب ہم جاتے ہیں، ایک اور ختنہ، تو اس کو ہم اعمال کی کتاب کے 7ویں باب میں دیکھتے ہیں، جب کلیسیا کے پہلے شہید کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، استفنس جو خداوند کا بندہ ہے، جب اسے شہید کرنے کو لائے ہیں وہ، تو پھر اس وقت کی مجلس، جتنے لوگ اس کے ارد گرد تھے، سارے کاہن وغیرہ جتنے تھے، وہ ان سے ہم کلام ہو رہا ہے اور پوری مسیحی خدا کے کاموں کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر وہ 7ویں باب میں ذکر کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے سارے لوگوں سے، اور وہ کہتا ہے اے گردن کشو اور دل و کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے رہتے ہو۔ دل کے ختنے میں ہم نے سیکھا کہ دل کا ختنہ ضروری ہے۔ اب یہ جتنی عوام اسے شہید کرنے آئے تھے، ان کے دل خدا سے گندے ہوئے خدا میں نہیں تھے، خدا سے زندہ رشتہ نہیں تھا۔ اور پھر وہ انہیں کہتا ہے کہ تم کان کے بھی نامختون ہو، جس کا مطلب ہے کتاب مقدس کو عبادت گاہوں میں سنتے ہو، ہیکل میں کتاب مقدس کو سنتے ہو، پڑھتے ہو، لیکن سن کر انسنی کر دیتے ہو۔ اس لیے کیا ضروری ہے؟ دل کا ختنہ بھی ضروری ہے کہ بدی کو چھوڑو، اور کانوں کا ختنہ، کلام کو سن کر انسنا نہ کرو۔ کانوں کا ختنہ بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے مقدس یعقوب بھی اپنے خط میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ کلام کو فقط سننے والے نہ بنو، بلکہ عمل کرنے والے بنو۔ اس لیے نئے سال کے شروع ہی میں
آئے ہم یہ عہد کریں کہ ہمارا دل خدا سے پیوست رہے، دل کا ختنہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف دل کا ختنہ بلکہ ہونٹوں کا ختنہ، کہ ہماری باتیں پرفضل اور پر نمکین ہوں، اور کانوں کا ختنہ، تاکہ ہم جب کلام کو سنیں، آسمانی صحائف کو سنیں، تو سن کر انسنی نہ کریں بلکہ اس پر عمل کریں۔ ہم نے سیکھا کہ جسمانی ختنہ ٹھیک ہے، ایک ظاہری نشان ہے، لیکن دل کا ختنہ اس سے کہیں افضل ہے، جو ضروری ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا ہے ہونٹوں کا ختنہ، تاکہ ہماری باتیں پرفضل، پر نمکین، پر اثر ہوں اور اگلے میں تبدیلی آئے۔ بچوں کو ہم باتیں کہتے رہتے ہیں، بچوں بچوں بچوں، بچوں سنی انسنی کرتے ہیں، نہ ہماری مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمارے ہونٹوں کا ختنہ کو نہیں، اور نہ ہم خدا کی باتیں سن کر مانتے ہیں۔ اس لیے دل کا ختنہ، ہونٹوں کا ختنہ، کانوں کا ختنہ نئے سال پر آئیے خدا کے حضور میں بیٹھ کر تینوں ختنوں کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند بزرگ خدا، قوموں نے بدن کا ختنہ تو کرایا، بنی اسرائیل نے بدن کا ختنہ تیرے بندہ ابراہم، اس کے بیٹے، آنے والی نسلوں نے کروایا، لیکن کتنوں کے دل کا ختنہ تھا، کتنے تیرے ساتھ زندہ رشتے میں تھے، یہ تو ہی جانتا ہے۔ فضل بخش کہ ہمارے دل کا ختنہ تیری طرف سے ہو، اور ہم خود بھی بدی کو چھوڑ کر ہر روز بدی سے ناتا توڑ کر تیری پیروی کرتے رہیں، اور ہمارے ہونٹوں کا ختنہ پرفضل، پر نمکین باتیں کرتے رہیں، اور وہ اثر چھوڑیں اولاد پر اور دوستوں پر اور رشتہ داروں پر، ان کا اثر ہو اور وہ تیری طرف سے ہوں۔ اور ہمارے کانوں کا بھی ختنہ کیے رکھ، تاکہ تیری باتوں کو سن کر انسنی نہ کریں، عمل کرتے رہیں۔ نیا سال ہمارے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، وطن عزیز کے لیے، روئے زمین کے لیے مبارک سال ٹھہرا، پیارے یسوع کے پیارے نام میں، آمین آمین آمین۔